پھر کئی دن بعد ایک روز وہ اسے سیل سے نکال کر ایک مختلف کمرے میں لے گئے جہاں الیکٹرک شاکس کا انتظام تھا۔ بجلی کے جھٹکے لینے کا مطلب تھا ساری امت شہر کے مختلف مسائل کا شکار ہو کر وہ فوج کے لیے ناکارہ ہو جائے۔ اس نے سوچنے میں بس 1 منٹ لگایا۔ اوکے امس پائے، مجھے شاکس مت دو، میں سب بتاتا ہوں۔ تفتیشی ٹیم دوبارہ بیٹھ کے ریکارڈنگ کا انتظام ہوا، سوال و جواب اور بیان دوبارہ لیے گئے۔ اس نے اپنے سوچے منصوبے کے مطابق ان کو بتانا شروع کیا کہ وہ سویلین جاسوس ہے، اپنی ایجنسی کا نام اسے نہیں معلوم، اور چند دوسری کہانیوں کے ساتھ اس نے بتایا کہ اس ماہ کی 13 تاریخ کو اس کو اپنے ساتھی جاسوس سے ملنا تھا اور ان کو وہاں لے جانا تھا تاکہ وہ اس سے گرفتار کر لے اور اس کے ساتھ رعایت برتے۔ وہ جانتا تھا اس جیل سے وہ نہیں بھاگ سکتا تھا، ہاں کھلی فضا میں شاید یہ ممکن ہو۔ اس نے کہا کہ اگر 13 تاریخ کو وہ نہیں آیا تو پھر 1 یا 2 ہفتے بعد اسی جگہ پہ دوبارہ آئے گا۔ خوب وارن کرنے اور جھوٹ بولنے یا فرار کی کوشش ملنے میں سزا جو ہے اس نے ڈرایا دھمکایا اور یہ خطلہ لینے کو تیار ہو گئے۔ اس کے پاس بھی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور ان کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ انہیں پر ہجوم جگہ پر لے آئے، مگر وہاں اتنی سیکیورٹی اور مکمل انتظامات تھے کہ ادھر سے فرار ہونا کسی اسپائڈر مین کے لیے تو ممکن تھا مگر انسان کے لیے نہیں۔ اس نے وہاں ادھر ادھر ٹہلتے بہت دفعہ کوشش کی کہ کہیں کوئی جھول مل جائے، مگر یہ ناممکن تھا۔ وہ چپ چاپ واپس آ گیا۔ اگلے ہفتے وہ پہلے سے زیادہ سیکیورٹی کے ساتھ اس جگہ پر موجود تھا۔ اس کا کوئی دوست ادھر نہیں آنا تھا، سو کوئی نہیں آیا۔ 3 گھنٹے اسی پل پہ ادھر ادھر ٹہل کر وہ اس سے ہٹ کر ایک بک سٹال پہ چلا گیا۔ ہر طرف سادہ کپڑے میں موجود سیکیورٹی اہلکار اس پر نظریں مرکوز کیے ہوئے تھے۔ وہ ایک رسالہ اٹھا کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ اس کا ارادہ گھنٹہ بھر مزید ٹہل کر یہاں سے واپس ہو لینے کا تھا۔ کون سا کسی نے آنا ہے؟ اب اتنی گرمی میں وہ کیوں اتنا خوار ہو؟ رسالہ رکھ کر وہ مڑنے لگا کہ شاپ سے نکلتی 3 لڑکیاں ہنستی باتیں کرتی یوں ایک دم اس کے سامنے آئیں کہ ان سے ٹکرا گیا۔ اوہ، جس لڑکی سے وہ ٹکرایا تھا وہ ایک دم اتنی بکھلائی کہ اس کی ساری کتابیں فائلز نیچے گر گئی۔ وہ جلدی جلدی معذرت کرتے ہوئے ان کی کتابیں اٹھانے لگا۔ وہ کالج میں ملبوس لڑکیاں تھیں جس سے وہ ٹکرایا تھا۔ اس نے سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا۔ سفید دوپٹے کے حالے میں چمکتا چہرہ بہت معصوم، بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ جہاں کے ساتھ جھک کر اس نے اپنی فائل اٹھائی اور کچھ اسی طرح سے اٹھائی کہ اس پہ لکھے الفاظ واضح ہو گئے۔ وہ بہت کوشش سے اپنی حیرانی ظاہر کیے بغیر اٹھا۔ دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ لڑکیاں جلدی جلدی اپنی چیزیں سمیٹ کر واپس مڑ گئیں۔ وہ خود کو پرسکون رکھتے ہوئے پھر سے ایک بار ریک کی طرف متوجہ ہوا۔ ایک کتاب اٹھا کر اس نے چہرے کے سامنے تان لی تاکہ اس کے تاثرات اس کے نگرانوں سے چھپ جائیں۔ اس لڑکی کی فائل پر ایک آفیسر کا نام، رینک اور اس کی تفتیشی ٹیم میں شمولیت کا دن لکھا تھا۔ ساتھ میں پہچان کے لیے جہاں کا اپنا کوڈ نمبر اور اس کے کوڈ نیم کا مخفف بھی لکھا تھا، ARP، ایجنٹ روز پیٹل۔ اس میں اور گلاب کی پنکھڑی میں کوئی مماثلت نہیں تھی۔ یہ بس ایک کوڈ نیم تھا جیسے عموماً ہوا کرتے ہیں۔ شاید جس نے بھی اسے الاٹ کیا تھا اس کے سامنے اس وقت روز پیٹل ٹشو کا ڈبہ تھا۔ بہرحال اس لڑکی کی فائل پہ لکھے یہ الفاظ پہچان کے لیے کافی تھے۔ اس نے کتاب واپس رکھتے ہوئے سرسری سے انداز میں دکان کے شیشے کے دروازے کو دیکھا جہاں دور مخالف سمت جاتی 3 لڑکیوں کا عکس نمایاں تھا۔ اس پل فائل والی لڑکن نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مسکراہٹ تھی۔ مرح جمیلہ، خوبصورت عورت۔ اگلے لمحے مرح جمیلہ واپس پلٹ گئی۔ وہ تینوں لڑکیاں بس پوائنٹ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ وہ سب کچھ اتنے عام انداز سے ہو رہا تھا کہ درجنوں نگرانوں نے بھی کچھ محسوس نہیں کیا۔ 1 گھنٹے بعد وہ واپس چلے گئے۔ اب اس کے پاس مزید 1 ہفتے کا وقت تھا۔ اگلے ہفتے اس کو آخری دفعہ ان لوگوں کو اس جگہ پر لے کے جانا تھا اور اس کے تعاون کے پیش نظر ہفتے 10 دن اب اس پر تشدد نہیں ہوگا۔ کھانا بھی قدرے بہتر ملے گا۔ شاید وہ سمجھے کہ اگر وہ راز اگل دے تو وہ اسے چھوڑ دیں گے، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ تب بھی وہ مارا جائے گا، مگر اب اسے امید تھی، اسے لاوارث نہیں چھوڑا گیا تھا۔
اب اسے بس اس آفیسر کا انتظار کرنا تھا جو چند دنوں میں ادھر آ جائے گا اور فرار میں اس کی مدد کرے گا۔ اور پھر ایک روز آفیسر اس کی تفتیش پہ تعینات ہو ہی گیا۔ اس کو امید تھی کہ وہ اس کی مدد کرے گا، مگر اس نے اس پر تفتیش اور تشدد کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ وہ اس پر چلاتا، اس کو گالیاں دیتا، اس پر بہت ظلم کرتا، جیسے اسے قیدی کی زبان کھلوانا اس کے کیریئر کا مقصد تھا۔ وہ اس آفیسر کے بارے میں شش و پنج میں مبتلا ہوا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکیاں بھی انہی بھارتیوں کی بھیجی گئی ہوں کہ وہ اس آفیسر کو اپنا ہمدرد خیال کر کے اس سے اپنے دل کی بات کہہ بن۔ مگر پھر اس لڑکی کی فائل پہ اس کا کوڈ کیسے لکھا تھا؟ وہ کوڈ پاکستان میں بہت اہم جگہ محفوظ تھا، یوں ہر کسی کو تو نہیں مل سکے گا۔ وہ کیا کرے؟ صبر، انتظار۔ اور ایسی ایک شام جب بھارت اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ میں پاکستان جیت گیا تو اس آفیسر نے غصے اور اشتعال میں تمام گارڈز کو اس پر کھلا چھوڑ دیا۔ وہ اس کو پیٹتے رہے، مارتے رہے، ٹھڈوں سے، مکوں سے، لاتوں سے اور گالیاں دیتے رہے، اور وہ بس سہتا رہا۔ اور جب یہ سیشن ختم ہوا نا تو سب باہر چلے گئے۔ آخری جانے والے لوگوں میں وہ آفیسر تھا۔ جب اس نے درد سے کرراہتے سر کو سیدھا کیا اور نیم جہاں آنکھوں کو کھول کر دیکھنا چاہا تو اس کے سیل کی چابی اس کے ساتھ گری پڑی تھی۔ وہ یقیناً بظاہر ان گارڈز کی دھکم پیل میں گری تھی، مگر وہ جان گیا تھا کہ وہ آفیسر ان کا اپنا تھا۔ اب وہ یہاں سے نکل سکتا تھا اور اس آفیسر پہ کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ اس نے اپنی اور جہان دونوں کی چمڑی بچانی چاہیے تھی۔ کبھی زندگی نے موقع دیا نا تو وہ اس ہندو آفیسر کے احسان کا بدلہ ضرور پورا کرے گا۔ کاش وہ اس کے لیے کچھ کر سکتا۔ 3 دن تک اس نے خاموشی سے انتظار کیا۔ چابی اس نے چھپا لی تھی۔ جب زخم ذرا بھرائے تو ہولی آ گئی۔ تہوار کا دن تھا، سب لوگ اس میں مگن تھے، وہ اپنا کام کر سکتا تھا اور اب وہ موقع کا انتظار کرتا رہ گیا۔ تب اچانک سے شور ہوا، دھکم پیل، افراتفری، کہیں کسی کمرے میں آگ لگ گئی تھی، اور وہ جان گیا تھا کہ اس کے پیچھے کس کا حق ہے۔ لوگ بھاگ رہے تھے، باقی سب تاریخ کا حصہ بن گیا تھا۔ اس افراتفری میں سیل سے نکلنا، ایک آفیسر کو گرا کر اس کا لباس اور کارڈ ہتھیانا کچھ مشکل تو نہیں تھا، یہاں تک کہ وہ اس بلڈنگ سے باہر نکل گیا۔ پورے 1 ماہ 10 دن اس کو اس عقوبت خانے سے رہائی ملی۔ چند دن بعد ہی وہ راجستھان کے قریب کی سرحد عبور کر کے اپنے ملک واپس آ چکا تھا۔ 1.5 برس بعد وہ جن حالات سے گزر کر پاکستان پہنچا وہ اس کے لیے ناقابل بیان تھے۔ جب وہ واپس لاہور آیا تو اس کے زخم ابھی نہیں بھرے تھے۔ مسلسل علاج اور دیکھ بھال کے بعد ظاہری طور پر تو اس کے زخم مندمل ہو گئے تھے، مگر وہ سر کا بدترین درد اس کے ساتھ تھا۔ اس نے کبھی اپنے درد کو کسی پہ ظاہر نہیں کیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بیماری یا معذوری اس کے سروس ریکارڈ کو خراب کرے اور وہ میدان جنگ سے واپس بیرکوں میں چلا جائے۔ اس کی ایجنسی کا ایک مشہور زمانہ مقولہ تھا کہ ہم زمانے امن میں جنگ کرتے ہیں اور زمانے جنگ میں اپنی کی ہوئی جنگ کا نتیجہ دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ مزید جنگ کرنا چاہتا تھا، مگر اس جنگ اور قید نے اسے ایک مختلف انسان بنایا تھا۔ جہاں ایک طرف وہ اپنے سروس ریکارڈ میں ریلائبل انڈر ٹارچر کی ڈگری میں آیا تھا، وہاں دوسری طرف اس کے اندر بہت کچھ مر گیا تھا۔ وہ جو ایک فیملی بنانے کی، ایک حسین لڑکے سے شادی کرنے کی، اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے نا، وہ مر گئی تھی۔ وہ دنیا سے بے اعتبار ہو چکا تھا۔ اس کے اندر اتنی تلخی بس چکی تھی کہ اب وہ ایک فیملی مین نہیں رہا تھا، وہ بس ایک ایجنٹ بن گیا تھا۔ یہی اس کی زندگی کا، اس کی محبت، اس کی فیملی تھی۔ جب حکومت نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو ملک کی خدمت کے قابل بنایا تو بہتر تھا نا کہ وہ یہی کام کرے۔ ماموں سے بغض و عناد، انتقام لینے کی خواہش، سب جیل نے نکل لیا تھا۔ اگر کچھ بچا تھا تو وہی ایک احساس کمتری جو ماموں کے سامنے کرنے کا سوچ کر اسے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا، بس اور کچھ نہیں۔ رہائی کے کچھ عرصے کے بعد وہ ممی کے پاس ٹرکی آ گیا تو ایک اچھی خبر اس کے منتظر تھی۔ ممی نے اپنی جمع پونجی ملا کر جہانگیر والا گھر پھر سے خرید لیا تھا۔ دادا کا بنایا گھر، ان کا اپنا گھر، مگر اب اس کو اس گھر نے
کبھی خوشی نہیں دی تھی، وہ تو بس ایک خواہش تھی جو پوری ہو گئی تھی۔ قریباً 3 برس بعد وہ اپنے ترک پس منظر کے باعث ترکی بھیج دیا گیا۔ وہاں وہ 2 کورز کے ساتھ رہا کرتا تھا، ایک اپنی پاکستانی شناخت جہاں سکندر اور دوسری ایک انڈین شناخت عبد الرحمن پاشا۔ اپنے کام کے سلسلے میں آج کل وہ پاکستان اسلام آباد واپس آیا ہوا تھا، اور ممی کے مسلسل زور دینے پہ وہ بالآخر ماموں کے گھر جانے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ہوٹل میں اپنی منکوحہ کو اتفاقیہ دیکھ لینے کے بعد اس کا ارادہ مزید ڈاواڈول ہو گیا، اور بعد میں بھی شاید وہ ماموں سے ملنے کی کوشش کرتا، مگر وہ لڑکی استنبول آ رہی تھی، یہ خیال اسے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب اسے کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ لڑکی خود کو روک پائے، مگر کیا، یہ ابھی سے طے کرنا تھا۔ وہ بیسن کی ٹوٹی پہ جھکا، چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ مکروہ صورت اس کی جلد سے ہر نشان چھوڑ کر چل چکی ہے، تو اس نے چہرہ اٹھا کر باتھ روم کے آئینے میں دیکھا۔ ماتھے پہ سامنے کو گرتے اس کے گہرے بھورے گیلے بال اور دھلا دھلایا منہ تھا۔ اس نے اسٹینڈ سے لٹکا تولیہ اتارا اور چہرے کو رگڑتا باہر ہے۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا، اس کا لیپ ٹاپ بھی آن تھا۔ صوفے پہ بیٹھا اس نے ایک تولیہ ایک طرف ڈالا اور پھر لیپ ٹاپ گود میں رکھے اپنا موبائل نکالا۔ اسے ممی کو فون کرنا تھا۔ دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ وہ منتظر سا اسے سنتا گیا۔ ذہن کے پردوں پہ آج کے واقعات پھر سے چلنے لگے۔ گزشتہ رات ماموں کے گھر سے نکلتے ہوئے اس کے ذہن میں ایک لایعمل تشیل پایا تھا۔ جو آخری چیز وہ اپنی مشکل زندگی میں نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ اپنی بیوی کا اس شہر میں آ کر رہنا، جہاں وہ پہلے ہی ایک مقیم ایجنٹ کی حیثیت سے 2 زندگیاں گزار رہا تھا۔ اب اسے کسی نہ کسی طرح اس لڑکی کو روکنا تھا۔ جب اس نے کچن میں سفید پھول رکھے تھے نا، تو اس کے ذہن میں مکمل لایعمل نہیں تھا، مگر پھر بھی وہ جاتے جاتے اس کی کار پہ ایک GPS ٹریکر جو ہے وہ چسپا کر گیا تھا۔ وہاں کھڑی 2 گاڑیوں میں سے چھوٹی والی یقیناً اس کی تھی۔ وہ اس لڑکی پہ نظر رکھنا چاہتا تھا، اور آج کل اس کے پاس اتنا ڈھیر سارا وقت تھا کہ وہ کسی پہ بھی نظر رکھ سکتا تھا، اور پتہ نہیں کیوں جب بھی وہ اس کے بارے میں سوچتا نا، وہ لڑکی کے نام سے ہی سوچتا، اور اس کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ کچھ تھا جو اسے پسند نہیں تھا۔ وہ امریکی سفارت خانے کی 2nd سیکرٹری کی وجہ سے آج کل ادھر تھا، اور وہ بھارتی نژاد امریکی شہری تھی، اور اس کی پاکستان سے 2 ماہ بعد روانگی تھی۔ جہاں کی دلچسپی کی بات یہ تھی کہ اس کی اگلی پوسٹنگ استنبول میں امریکی سفارت خانے میں ہو رہی تھی۔ اگر اس تک رسائی ممکن کر لے تو استنبول میں اس کے بہت سے کام آسان ہو سکتے ہیں، پر مسئلہ بس اتنا تھا کہ وہ اس کی کار تک رسائی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ اپنی کار کا شیشہ صرف اور صرف کسی خواجہ سرا بیکاری کے لیے کھولتی تھی، کیونکہ اسے خواجہ سرا کی بددعا سے ڈر لگتا تھا۔ غالباً خاندانی وہم تھا۔ جیسے ہی وہ آفیسر امریکہ میں اتنے برس رہنے کے بعد بھی ختم نہیں کر پائے تھے۔ صرف اس کی کار کے انتظار میں اب اسے روز شام میں خواجہ سرا کا روپ دھارنا ہوتا تھا، اور ان راستوں پہ پھرنا ہوتا تھا جہاں سے وہ گزرتی تھی۔ کسی دوسرے کے لیے شاید یہ ایک عجیب بات ہوگی، مگر اس کے لیے نہیں تھی۔ اس کے نزدیک خواجہ سرا بننا بالکل ایسے ہی تھا جیسے کسی ڈاکٹر کے لیے مکمل سفید اور اوور آل کے بجائے آف وائٹ اور اوور آل پہننا۔ ایسی تبدیلی جو محسوس ہوتی نہیں بری لگتی تھی۔ اپنے کریئر کے دوران وہ اتنا کچھ بن چکا تھا کہ بہت عرصہ ہوا وہ حس ہی ختم ہو گئی تھی جو عجیب و غریب حلیے کا احساس دلاتی۔ اپنے ذاتی کاموں کے لیے البتہ ایسے حلیے میں اس نے کبھی نہیں بدلے تھے، لیکن اب جب زندگی ذاتی رہی ہی نہیں ہے، اگر آج وہ حیا کی گاڑی کو ٹریس کر کے اس سے ملنے گیا، تب بھی اس کے ذہن میں اپنی اس جعلی زندگی کی فکر تھی جو وہ استنبول میں گزار رہا تھا۔ وہ آئس کریم پارلر میں جہاں وہ اس لڑکی کی گاڑی کی موجودگی کا علم ہونے کے باعث آیا تھا، اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھی جہاں آج کل اس کی ڈیوٹی تھی۔ وہاں اکثر خواجہ سرا نظر آتے تھے، اور اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ان میں سے شاید ہی کوئی خواجہ سرا اصلی ہو۔ آدھے پروفیشنل اور باقی آدھے خفیہ والے ہوتے تھے جو ایسے روپ دھار کر حساس جگہوں کی نگرانی کرتے تھے۔ وہ اس لڑکی کو ٹرکی جانے سے روکنا چاہتا تھا، اور کل تک تو وہ اس سے ملنا بھی نہیں چاہتا تھا، مگر آج پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ اس سے بات کرے۔ وہ اسے کبھی پہچان نہیں سکتے تھے، اسے یقین تھا وہ کیا اسے نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ ممی بھی شاید اسے اس حلیے میں دیکھتی تو نہیں پہچان پاتی۔
اس روز اس لڑکی نے ہلکے آسمانی رنگ کا لباس پہنا تھا، بال حسب معمول کھلے تھے۔ وہ سلش پیتے ہوئے سوچ میں گم، غالباً شیشہ بند کرنا بھول گئی تھی۔ وہ اس کے شیشے میں جھکا تو وہ چونک گئی۔ پھر اس نے اس کے سفید گلابی چہرے کو خوفزدہ ہوتے دیکھا۔ تمام تر گھبراہٹ کے باوجود اس نے ٹھنڈا سلش جہاں کے منہ پہ الٹ دیا تھا۔ تب وہ پیچھے ہوا۔ اسے سلش نے نہیں پیچھے دھکیلا تھا، بلکہ اس کی جرأت پہ وہ حیران تھا۔ گزشتہ روز اگر اسے لگا ہوتا کہ وہ کوئی بہت نازک سی لڑکی ہے تو ایسا نہیں تھا۔ وہ کافی پر اعتماد اور ایک دم سے رد عمل ظاہر کرنے والی لڑکی تھی۔ چلو کوئی تو اچھی بات ہے۔ وہ وہاں سے اٹھا اور سیدھا اپنے اپارٹمنٹ آیا۔ اب اپنا حلیہ ٹھیک کر کے ممی کو فون کر رہا تھا۔ ممی نے فون اٹھاتے ہی سب سے پہلا سوال پوچھا، وہی کہ تم ماموں کے گھر گئے تھے ماموں سے ملنے؟ جی، مگر اب بھی میری سائمہ بھابھی سے بات ہوئی، انہوں نے تو نہیں بتایا۔ آپ 2 منٹ تسلی سے میری بات سنیں گی؟ پورے 2 منٹ اس کی بات تسلی سے سن لینے کے بعد ممی بولی، تم آج چلے جاؤ، آج فرقان بھائی کے گھر میں کھانا بھی ہے، سب اکٹھے ہوں گے، تم ان سے ایک دفعہ مل لو، پھر بعد میں حیا کو اعتماد میں لے کر اس کو بتا دینا، بات ختم۔ وہ اس کے جو ہاتھ میں آیا اٹھا کر میرے اوپر دے مارنا۔ اس نے بے اختیار سوچا، پھر چند لمحے لگے اسے ممی کو راضی کرنے میں، اور بمشکل اس نے اس بات پر متفق ہوئی کہ ابھی ماموں سے ملنے کے بجائے بہتر ہے کہ وہ پہلے ماموں کی بیٹی سے ملے، ہو سکے تو اسے روک دے، اور اگر اس کے رکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی اور وہ 5 ماہ کے لیے استنبول آ رہی ہے تو پھر بھی ان لوگوں کو اپنے بارے میں آگاہی نہیں دینی چاہیے، یہ اس کی جاب کے اصول کے خلاف ہے۔ اسے ٹرکی میں اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص نہیں چاہیے تھا جو اس بات سے واقف ہو کہ اس کا نام عبد الرحمن پاشا نہیں یا جہاں سکندر نہیں بلکہ میجر جہاں سکندر احمد ہے۔ اس نہج پہ پہنچ کر ممی راضی ہوگی۔ ٹھیک ہے، تم کرو جو تمہیں کرنا ہے، میں انہیں بتا دوں گی کہ تم اسلام آباد میں ہو۔ وہ خوش نہیں تھی مگر خفا بھی نہیں تھی۔ اس نے سکون کی گہری سانس کھینچی۔ اب اس کے پاس اپنے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے چند روز اور تھے۔ فون بند کرنے کے بعد وہ اٹھا اور اپارٹمنٹ مقفل کرنے کے بعد باہر آیا۔ ممی نے فرقان ماموں کے گھر فیملی ڈنر کا بتایا تھا۔ اگر وہ یہی بات کارڈ پہ لکھ کر ایک روز پرانی مہر کے ساتھ لفافے میں ڈال کر گلاب کے پھولوں کے ہمراہ اس کے گھر بھیجے گا تو یقیناً وہ اس کی توجہ پا لینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہی اس کی کوئی بات سنے گی۔ آج بھی وہ اسی پھول والے کے پاس آیا اور آج بھی اس کے پاس سرخ گلاب نہیں تھے۔ اس نے دل ہی دل میں پھول والے اور سرخ گلاب دونوں پہ لعنت بھیجتے ہوئے سفید گلاب ہی خریدے۔ بار بار وہ موبائل پہ اپنے ٹریسر کا سٹیٹس چیک کر رہا تھا۔ اس کی کار ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ اپنی مصروفیات میں اس لڑکی کے لیے وقت نکالنا ایک دم اسے بہت دلچسپ لگنے لگا تھا۔